بسم اللہ الرحمن الرحیم. منور خان پاتوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو دنیا میں آج سے 2 دن 3 دن پہلے سے خبر گشت کر رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت تقریباً ہو چکی ہے. جو شرائط ہے وہ مجوزہ صورت میں پیش کی گئی ہیں ہر دو فریقین کے سامنے اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. تو یہ جو خطہ ہے مشرق وسطیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت احترام کا خطہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علاقہ ہے، ملک ہے، آپ وہاں تشریف لائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو دولت جو تیل کی ہے اس سے مالا مال کر دیا ہے. جتنی بھی ریاستیں ہیں عرب ریاستیں، کسی کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن شروع دن سے ایک کمزوری ان میں چلی آئی ہے کہ حالانکہ عربوں کی جو عسکری کے قوت تھی وہ دنیا میں اس نے لوہا بنوایا، لیکن ان سب کی عسکری قوت تقریباً کمزور رہی ہے. اور اپنے معاملات بھی اگر کہیں بھی ان کے بگڑے ہیں آپس میں تو امریکہ کو انہوں نے بلایا ہے، اس نے خرچے بھی لیے، کافی اپنا اسلحہ بھی بیچا، اسی طرح دوسرے ممالک کا بھی سہارا لیتے رہے. لیکن ایک اچھی بات آج سے 3 4 سال پہلے سے شروع ہو چکی ہے کہ اب یہ اپنے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا انہوں نے شروع کر دیے ہیں. مثال کے طور پر جیسے سعودی عرب اور ایران کے کچھ معاملات چل رہے تھے تو انہوں نے سفارتی سطح پہ مذاکرات کے ذریعے حل کر لیے. اسی طرح اب جو سرخ رو ہوا ہے صرف ایران نہیں ہوا، یہ سب مشرق وسطیٰ سرخ رو اس معاملے میں ہوا ہے. لیکن اس میں قربانی جو ہے نا یہ دنیا مان چکی ہے کہ وہ ایران کی ہے. یعنی اس نے بہت ظلم سہے، ان سب جابروں کا کہ حملے سہے، ان کو جواب دیتے رہے. بالآخر اس بات پہ امریکہ اور اسرائیل کو آنا پڑا. اسرائیل تو ابھی تک سیدھا نہیں ہوا، ہو جائے گا. بہرحال امریکہ کو اس معاملے پہ جب آنا پڑا کہ میں اگر یہیں پھنسا رہا تو ایک دن میں اپنے بوجھ تلے دب جاؤں گا. تو وہ خبر بہت اچھی ہے سب ممالک کے لیے، کیونکہ وہاں کشیدگی کافی عرصے سے چل رہی ہے، سیاسی اور مذہبی رکاوٹیں بھی ہیں. لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح یہ جو مجوزہ صورت ہے اس معاہدے کی، اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو آئندہ اس سارے خطے کو ادھر امریکہ یا دوسری طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ آپس میں معاملات حل کر لیں گے، کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے یکجہتی کا ثبوت دیا ہے. پاکستان کی تو بات ہی کیا، اسے تو دنیا مان چکی ہے کہ جو کچھ بھی یہ اپنا معاملہ ٹھہرا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے اور یہ جو شرائط مانی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی ہٹتے اٹھتے ان کو اس بات پہ آنا پڑے گا. یہ ساری پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا ثمر ہے کہ انہوں نے ہر ملک کو جا کر قائل کیا ہے، ان کو بھی سمجھایا ہے، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی کافی انہوں نے گائیڈ کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے جیسے تو نے یہ اپنا گاجر مولی سمجھ لیا ہے ایران کو. حالانکہ پہلے تو ٹرمپ کہتا تھا نا ان کی تہذیب کو بھی ختم کر دوں گا، تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں اپنا امریکہ. لیکن جو بھی ہے ایک مخلوق ہے، ان سب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. آخر کار اس کے پاس سب حل ہے اس ذات پاک کے. اس نے سرخرو کیا ایرانیوں کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی سرخرو کیا. آج کچھ دن پہلے میرا دوست ایک امریکہ سے آیا ہے اپنا، اس سے میں نے پوچھا بھائی اب کیا حالات ہیں، کیونکہ اس کا ٹکٹ تو پہلے ہوا تھا لیکن وہ جب وہ پروازیں بند رہی ہیں تو وہ آ نہیں سکا. اس نے کہا یار اتنا سرخرو ہے نا اب ہم دنیا میں، وہ امریکہ سے آیا، کہ جہاں بھی ہمارا پاسپورٹ اب دیکھا جاتا تھا تو لوگ وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ تو بھائی آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں.
क़याम अमन की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसको हतमी शक्ल भी दी जा रही है। तो हम बात ये करते हैं कि असल तो ये है कि डिजिटल दस्तखत भी हो चुके हैं, वहाँ दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन मामला यही नहीं रुकेगा। मामला तब, ये तो एक शुरुआत है ना कि शराइत मानी गई है, मायदा हो गया है। अब फरीकैन को चाहिए, अमेरिका को भी और ईरान को भी, और जो अपना सालिस है हमारा पाकिस्तान, ये भी इस बारे में इनसे मुकम्मल राब्ते में रहे, जिस तरह पहले रहा है, जिस तरह उसने अब हमारी अस्करी और अपना सियासी क़यादत ने हर सतह पर रहनुमाई की है, और बिलखसूस अमेरिका जैसा ये मुतकब्बिर भी अपना ट्रम्प साहब मानने पे मजबूर हो गया है कि हमारी अस्करी और सियासी क़यादत के इस अपना कारनामे को, कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इस मामले को मतलब अब आगे पहुंचाने तक, सुलह तक बिल्कुल इन दोनों फरीकैन ने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत वक्त दिया है, पूरी तरह हम इनके मशकूर हैं। तो इसमें हमारी सब की इज्जत है। और जो अपना बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि ईरानियों को भी चाहिए, ईरानी कौम को भी, कि अल्लाह के ख़ास फजल से, हालांकि ताकत का बैलेंस बहुत कमज़ोर है उसके मुकाबले में, ये तो सिर्फ इतना है ना कि इस कौम की इस्तकामत इसे ले निकली, हाँ, वो सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। हालांकि किसी के वहम गुमान पे नहीं था कि इस हद तक अल्लाह खैर करे ये अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि आज वो वही बातें मान रहा है जो वो खुद कर रहे थे। अपनी कौम को भी एतमाद में रखे, लेकिन कौम के वसी तर मफाद में लचक लें, और इस मतलब सुलहनामा को इनके ज़िम्मे ना लगे कि ये शराइत थी और खिलाफ वर्दी ईरान कर रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी मतलब सबूताज करने की कोशिश इसराइल ने करनी है। इसराइल जो है उसके बारे में बड़े बड़े माहिरीन ने कहा है कि जो उसका सियासी मंसूबा था ना नेतन्याहू का, वो तो फेल हो चुका है। कि उसने जितना जोर लगा कर, उसकी कंपनियों ने जितना जोर लगाया, चूँकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना तेल की, ये जो मशरक़ वस्ता से तेल भी अरबों डॉलर का ले जाती हैं, इस पे भी वैसे ये अमेरिका की शराइत पे चलती हैं, लेकिन यही कंपनियां कभी अपना अमेरिका को इराक में लाती हैं, खींच लाती हैं, इस बहाने के ये जो है ना बड़े ख़तरनाक हथियार तैयार कर रहा है। और अब खून, शब खून पे मारा गया ईरान पे, वो भी ये कि अपना ये यूरेनियम अफजूदा कर रहे हैं और एटम बम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यानी उन सब का मंसूबा ये था कि अपना अल्लाह ने बचा लिया कि इसको मुकम्मल तौर पर, जैसे उसने ऐलान किया था कि ईरान को इतना तबाह कर दे अमेरिका कि कल को ये हमारे सामने ना आ सके, क्योंकि जो वो अपना मंसूबा बनाया हुआ है ना इसराइल ने, अपना ग्रेटर इसराइल का, उसमें ये सारा मशरक़ वस्ता आता है। ये सब उसमें सबसे ज़्यादा जो उसकी आंखों में खटकता है वो ईरान खटकता है। तो इसलिए चाहिए कि मशरक़ वस्ता के तमाम मुसलमानों को कि अपना एक हो जाए, जो फ़रोई अख्तलाफ़ात हैं उन्हें एक साइड पे रख दे। वो लोग जो दुनिया में बहुत आगे गए, उन्होंने तो पूरे मज़हब को अपना ज़ाती मसला करार दिया और बहसीत कौम के वो आगे बढ़े। तो इन्हें भी चाहिए कि इस तरह उनकी तेल की दौलत भी बच सकती है, वो इसे निकालने के का सामान और मशीनरी भी मिलजुल कर तैयार कर सकते हैं अरब, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर जोर दें ऐसा। और इसके अलावा जो है अपने हाँ साइंसी अलूम की यूनिवर्सिटियों का क़याम भी करें, तो अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे। और हम ये कहते हैं कि अमेरिका भी लचक लेगा और उसे लेनी पड़ेगी, लेकिन ईरान ने भी जो शराइत मानी है, जो आ गई हैं अपना सफ़ा मिसल पे, इस बात पे पूरा उतरना है, क्योंकि जो बात से भागता है वो समाजी लिहाज से कमज़ोर पड़ता है।
چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا ہو، کیونکہ ٹرمپ کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ یہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔ لیکن ایرانی قیادت کا جو ہے نا ایک بہت بڑا وزن ہے پوری دنیا میں، بھئی یہ جو بات کرتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں، دلیر ہیں، مذہبی ہیں، ظلم زیادتی نہیں کرتے، لیکن جوابی کارروائی سے گریز بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اپنا یہ توفیق دے کہ جو وعدے ہو چکے ہیں، جس طرح مطلب شرائط طے جو ہوئی ہے، اس میں اپنا آبنائے حرمت بھی ہے، کیونکہ اس میں بھی دنیا کا فائدہ ہے، صرف ایران اور امریکہ کا اس صلح کا فائدہ نہیں ان دو ملکوں کو، کہ جو تیل کی ترسیل ہے وہ رک جاتی ہے آبنائے اپنا حرمت میں، وہ رکی ہے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور کچھ ملکوں میں تیل پہنچ بھی نہیں رہا، تو اس سے مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ اسی طرح اب یہ جو صلح ہوئی ہے تو اب مارکیٹیں جو ہیں وہ بھی اپنا عالمی تیزی پکڑ چکی ہے، اسی طرح جو تیل کی قیمت ہے وہ بھی کچھ کم ہوئی ہے، تو اس کو جب حتمی شکل مل جائے گی تو دنیا میں پورا سکون آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اور سرخرو ہوں گے پاکستانی، چونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے طفیل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا رہے، کیونکہ چند سال پہلے ہمارے سفارتی حالات بڑے خراب تھے اور انڈیا والے ہمیں تانے دیتے تھے، ایسا اب ہمارے مطلب قیادتوں کو، تو اب ان کا حال دیکھیں کہ کیا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فضل انہیں پہ کرتا ہے جو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے مالک کا فرمان ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان نے کچھ نہ پایا سوائے جو اس نے کوشش کی، تو جو کوشش کی جائے وہ مطلب ہمیشہ اس پر کو پھل لگتا ہے، جس طرح کہ ہمارے اپنا سیاسی اور فوجی قیادت نے شروع دن سے کوشش کی ہے، اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف سازشیں بھی ہوتی رہی ہیں، اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے صرف امریکہ اور ایران سے کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے روس اور چائنا کو کے دورے کیے، اس قیادت کو بھی اپنا قائل کیا، کیونکہ اس صلح میں کچھ ان کے فائدے ہیں اور کچھ ان کے نقصان بھی ہیں، یعنی ہماری سیاسی اور اپنا عسکری قیادت کو یہ معلوم تھا کہ یہ اپنا صلح کی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ گوٹی یعنی لڑائی کی بھی رکھ سکتے ہیں دونوں ممالک، تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ان دو ملکوں کے لیے سود مند نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، بالعموم اور بالخصوص اس خطے کے لیے، جس میں مشرق وسطیٰ ہے، ہم ہیں، اپنا ہندوستان ہے، روس ہے، چائنا ہے، کیونکہ چائنا بھی سب سے بڑا مطلب درآمد کرنے والا ملک ہے اپنا تیل ان ملکوں سے۔ تو اگر یہ اپنا پسند آئے ویڈیو تو لائک بھی کرنا اور اسے سبسکرائب بھی کریں، یہ جو سادی سی بات ہے چلتی رہے گی آگے۔